ذرا سوچیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ ذرا سوچیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو حلال بھی کھاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان اقلیم فقر و غنا حضرت ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بصرہ کے ایک بازار سے گزر ہوا تو اہل بصرہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس دوڑے چلے آئے، آپ کو گھیر لیا اور آپ سے عرض کرنے لگے کہ اے ابو الاسحاق، اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن ہم عرصہ دراز سے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل بصرہ، تمہاری دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی، 10 باتوں سے تمہارے دل جو ہے وہ مردہ ہو چکے ہیں، پھر تمہاری دعا جو ہے وہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ ذرا سوچیں کہ ان 10 کاموں میں سے کوئی ایک ہمارے اندر تو نہیں پایا جاتا جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرماتا۔ وہ 10 کام کون سے ہیں؟ فرمایا تم نے اللہ کی توحید کا اقرار تو کیا ہے، کلمہ تو تم نے پڑھا ہے لیکن کلمے کا حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے، کلمہ تو تم نے پڑھا ہے، مومن تو کہلاتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو، لیکن کلمے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور کلمے کا حق کیا ہے کہ تم اللہ کو رب تو مانتے ہو لیکن اس رب کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے۔ کلمہ تو پڑھتے ہو، کلمے کا حق ادا نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا تم قرآن بھی پڑھتے ہو لیکن قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن پڑھتے ہو لیکن قرآن کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ جن باتوں سے تمہیں قرآن روکتا ہے ان سے رکتے نہیں ہو، اور جو باتیں تمہیں قرآن کرنے کا حکم دیتا ہے وہ تم کرتے نہیں ہو۔ اور تیسری، تم شیطان کے ساتھ دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن تم شیطان کی اطاعت بھی کر رہے ہوتے ہو۔ تم شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو لیکن تم اسی شیطان کی پیروی کر کر سود کا کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہو۔ اسی شیطان کی پیروی کر کے تم مسلمان کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہے ہوتے ہو۔ اسی شیطان کی پیروی کر کے تم مسلمان کو جھوٹ بول کر اپنا مال جو ہے وہ غلط مال دے کر صحیح مال کی قیمت لے رہے ہوتے ہو۔ تم شیطان کو دشمن تو کہتے ہو لیکن حقیقت حال دیکھا جائے تو تم ہر کام جو ہے وہ شیطان کی اطاعت میں کرتے ہو۔ اب چوتھی بات یہ ہے، تم یہ کہتے تو ہو کہ ہم اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ تم اس نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو حضور کا امتی تو کہتے ہو لیکن کبھی تم نے اپنے آپ کو اس نبی کی سنت کے مطابق نہیں ڈھالا، اس نبی کی سنت پر تم عمل نہیں کرتے۔ پانچویں بات فرمائی، تم یہ دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن فرمایا ہوتا کیا ہے پھر؟ زبان سے تو یہ کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن تم کام ایسے کرتے ہو کہ جو تمہیں جنت سے دور کر دے۔ تم جنت میں جانے والے کام نہیں کرتے، صرف دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے لیکن تم کام ایسے نہیں کرتے جو کام تمہیں جنت میں لے جائیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا چھٹی بات یہ ہے کہ تم دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں تو کرتے ہو کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے نجات دے دے، دوزخ سے نجات دے دے۔ مسجد میں آتے ہو تو روتے ہو، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہو، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر جاتے ہو تو جہنمیوں والے کام شروع کر دیتے ہو۔ اور ساتویں فرمایا تم موت کے حق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہو، کہتے ہو کہ موت آنی ہے، تمہارا ایمان تو ہے موت برحق ہے کہتے ہو، لیکن فرمایا تم موت کی تیاری نہیں کرتے، پھر قبر کی تیاری نہیں کرتے، موت کی تیاری نہیں کرتے۔ اور آٹھویں فرمایا تم اپنے بھائیوں کی عیب جوئی کرنے میں مشغول رہتے ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب ڈھونڈتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہو لیکن اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر نہیں دیکھتے، تم اپنے کرتوت نہیں دیکھتے، دوسروں کی عیب جوئی میں لگے رہتے ہو۔ اور فرمایا نویں تم اپنے رب کی نعمتوں سے ہر وقت لطف اندوز تو ہوتے رہتے ہو لیکن اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جس رب نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے اس رب کا تم شکر ادا تک نہیں کرتے۔ اور فرمایا 10ویں بات یہ ہے کہ تم روزمرہ اپنے مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں دفن کرتے ہو، جنازے پڑھتے ہو، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو، لیکن تم ان سے کبھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ جس طرح یہ آ جا رہا ہے کل ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے، کل ہماری باری بھی آنے والی ہے، تم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ 10 کام حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایسے ہیں
کہ جس کام نے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے تو پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کا وعدہ تو اپنی جگہ برحق ہے، اللہ تو فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو، لیکن فرمایا یہ جو تمہارے اندر خامیاں ہیں کہ جس کام نے تمہارے دل کو مردہ کر دیا ہے تو اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، کہیں ہمارے اندر تو ان 10 باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں پائی جاتی، اور پھر ان باتوں سے ہم عبرت حاصل کریں کہ آج اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ ہی یہی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، حضور کا امتی ہونے پر فخر تو کرتے ہیں لیکن اس نبی کی سنت کو نہیں اپناتے، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے، جہنم سے بچنے کی دعا تو کرتے ہیں لیکن وہی کرتے ہیں جو جہنم میں لے جائیں، جنتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جنتیوں والے